اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 57۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، منا من، وَالسَّلْوَىٰ اور سلویٰ، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے جو، رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، وما اور نہ، ظلمونا ان سب نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ سب تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ سب ظلم کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور صحرائے سینا میں کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ صحرائے سینا کے لق و دق صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ ان حالات میں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فضل کیا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ بن کے رہتا، اور وہ جہاں جہاں جاتے بادل کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا کی تپش اور گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کا ٹھنڈا سایہ مہیا کیا تاکہ بنی اسرائیل کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ بنی اسرائیل کا صحرا میں سفر ہے اور اتنے بڑے لاؤ لشکر کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس لاڈلی قوم کے لیے صحرا میں من اور سلوہ نازل کیا۔ من سے مراد میٹھے دانے ہیں۔ رات کے وقت یہ شبنم کے قطروں کی مانند اترتے تھے اور اس میں شیرینی ہوتی تھی، یعنی میٹھے ہوتے تھے، اور یہ قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے اس کے گرد اترتے تھے، اور رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل ان کو بآسانی پکڑ لیتے اور ان کو بھون کر کھا لیتے۔ اب دیکھیں کہ صحرا میں جہاں پانی نہ ہو وہاں پرندے نہیں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہلاکت سے بچانے کے لیے جھنڈ کے جھنڈ بٹیر بھیجے تاکہ وہ اس کو کھا سکیں، اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا فراہم کی، یعنی من کی صورت میں ان کے لیے سویٹ ڈش کا بھی انتظام کیا جس میں کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور سلوہ یعنی بٹیر کی شکل میں ان کی پروٹین کی ضروریات بھی پوری کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنا فضل اور رحمت کیوں کی اور ان کو من و سلوہ جیسی غذائیں کیوں دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود کو من و سلوہ کی غذائیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ معاشی جدوجہد سے فارغ رہ کر احکام الہی کو ادا کرنے میں زیادہ وقت گزاریں، یعنی وہ ضرورت کی چیزوں پر قناعت کریں اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ یعنی سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ فکر معاش سے بے نیازی تھی، یعنی ان کو معاش کی فکر سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تاکہ وہ پورے انہماک کے ساتھ
اور اپنے پورے جذبے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دین کے کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عام تکالیف سے بھی بچایا، جنگل کی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، تاکہ انہیں کوئی شکایت باقی نہ رہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری استعداد کے ساتھ، پوری وقت اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کر سکیں۔ پھر فرمایا کلو من طیباتی ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں وافر رزق دیا، تو انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر احسان عظیم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں ایسی نعمتوں سے نوازا جو شہروں کے باشندوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ نے واضح کر دیا ما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی رزق جو ہے رب العزت کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے سے انسان کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنے ذہن میں اس بات کو نہیں رکھتا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی عطا ہے، تو پھر اس کی طبیعت میں جھکاؤ بھی نہیں آتا اور کبر آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 58 ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، حاضہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پھر تم سب کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن آزادی سے، وادخلوا اور تم سب داخل ہونا، بابا دروازے سے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور تم سب کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، و اور، سنزیدو ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین سب نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور انہیں تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی پوری قوم نے بزدلی دکھائی اور جہاد اور قتال کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ 40 سال کے لیے انہیں صحرا میں بھٹکتا چھوڑ دیا، اور ان پر ارض مقدس یعنی فلسطین کی سرزمین 40 سال کے لیے حرام کر دی، اور وہ صحرا میں بھٹکتے پھرے۔ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور جو نسل مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی، اور جو ان کی نئی نسل صحرا میں پیدا ہوئی تھی، صحرا میں ہی پروان چڑھی، وہ ایک آزاد نسل تھی، اور وہ ان کمزوریوں سے پاک تھی، اور ان کے اندر ایک جذبہ تھا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد غلامی کا طوق اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ غلامی ان کے اندر کمزوریاں پیدا کر چکی تھی، اس لیے انہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ لیکن نئی نسل کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، اور بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون کی قیادت میں قتال کیا، اور جو شہر فتح کیا، علماء کے مطابق، مفسرین کے مطابق وہ فلسطین کا شہر تھا۔ یہاں پر اسی فتح کا تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں ہیں ان میں سے خوب کھاؤ اور پیو، اور شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مراد یہ ہے کہ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے داخل ہونا، اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔
اس کا نقشہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں اس طرح نظر آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یعنی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ جب وہ فاتح بن کر بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر کو جھکائیں اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوں کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں، یعنی حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پھر یہ خوشخبری دی کہ اگر وہ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے اور حتتن یعنی ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں گے تو نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں تمہارے لیے بخش دیں گے، یعنی جو نافرمانیاں تم کر چکے ہو ہم انہیں معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ مٹا دیں گے، تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ پھر فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں۔ تو احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے مراد ہے کہ ان کے حق سے زیادہ دینا، ان کے مطالبات سے زیادہ دینا اور دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اجر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا کہ ایسے بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اعمال کی بہت اچھی جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بستی میں سر جھکا کر اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو اس میں بڑی مصلحت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی مانگنے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کا کبر ختم ہو اور عاجزی اور انکساری کے جذبات پیدا ہوں۔ مگر بنی اسرائیل اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے تھے کہ انہوں نے یہاں بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 59 ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے فَبَدَّلَ پھر بدل ڈالا، الَّذِينَ جنہوں نے، ظلموا سب نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ جو، قیلا کہی گئی، لہم ان سے، فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے نازل کیا، علی ان پر، الَّذِينَ ظَلَمُوا جن سب نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السمائی آسمان سے، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ سب تھے، یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کی اور مذاق اڑاتے ہوئے عاجزی کے بجائے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کے بجائے ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں گندم چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، مگر وہ سیرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کے بجائے ہنتتن کہتے رہے، یعنی ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل نے اپنے کبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کی ہوئی بات کو بدل ڈالا۔ تو بات کو بدلنا اس چیز کی علامت ہے
کہ ان کے نزدیک اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور یہی ان کے کبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہود کے اندر یہ ڈھٹائی والا رویہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہیں۔ یہود اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ایسی ذلت اور پستی کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اللہ کے مطالبے کو اور نبی کے مطالبے کو رد کر دیتے اور اپنی منمانی کرتے۔ ان کو سمجھانے کے لیے ان کی قوم میں سے جو لوگ بھی اٹھتے، یہ ان کو جھٹلاتے، ان کو دھتکارتے، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر ڈالتے تھے، اور پھر ان کی بے حسی اتنی بڑھی کہ کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہ سکیں۔ پھر فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ تو جن ظالم اور سرکش لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا اور اس کو بدل ڈالا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تورات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا تھا، اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس طاعون کی وبا سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ طاعون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کی سرکشی، ان کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی اور نافرمانی سے بچا کے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔